السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین محترم، آج 1443 سنہ ہجری کا ماہ رجب المرجب ہے اور ماہ رجب المرجب کی آج 22 تاریخ ہے۔ ناظرین گرامی، 22 رجب ایک عظیم اور جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے 17 سال قبل، یعنی 17 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت آپ کی عمر شریف 4 سال تھی۔ ناظرین محترم، آپ کا نامی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام سخر اور ان کی کنیت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت ہندہ ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا سلسلہ نسب جو ہے وہ والد کی طرف سے 5ویں پشت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب سے جا ملتا ہے، اور اسی طرح آپ کی والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو شجرہ نسب ہے وہ 4تھی پشت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب سے جا ملتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر اسی لیے ارشاد فرمایا کہ مجھے بنو امیہ سے بہت محبت ہے، اور آپ نے اپنی 3 صاحبزادیوں کی شادیاں بنو امیہ میں کیں۔ ناظرین محترم، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین، چاروں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار میں بڑے ہی اہم عہدوں پر فائز رہے۔ آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہم سب کی ماں ہیں، آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور اس طرح آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خواہر نسبتی بھی ہوئے، اور آپ کا ایک رشتہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم زلف کا بھی ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن آپ کی زوجہ تھیں۔ ناظرین محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ پڑھے لکھے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کاتب وحی کا اعزاز بھی عطا فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کاتبین وحی کی جو ایک جماعت تیار کی تھی ان میں آپ کا 6 نمبر تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا جس کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے کہ یا اللہ، معاویہ کو حساب و کتاب کا علم دے اور عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جہاد کرے گا انہوں نے جنت کو اپنے اوپر واجب وہ کر لیں گے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بحری لشکر کے سپہ سالار تھے۔ اور ایک حدیث شریف میں اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ امیر معاویہ میرا رازدار ہے، اور جو
امیر معاویہ کو محبوب رکھے گا وہ نجات پائے گا، اور جو امیر معاویہ سے بغض رکھے گا وہ ہلاک ہوگا۔ ناظرین محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے سمندری جہاد کی ابتدا کی۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک یعنی آپ کے بال مبارک جو ہیں ایک مرتبہ آپ نے ایک لوہے کے اوزار سے تراشنے کی سعادت حاصل کی تھی، تو آپ نے وہ منہ مبارک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک جو ہیں وہ اپنے پاس محفوظ کر لیے، اور آپ نے وصیت کی تھی کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک اور آپ کے بال مبارک جو ہیں اور ناخن مبارک جو ہیں وہ میرے نتھنوں پہ، میری آنکھوں پہ اور میرے کفن میں رکھ دیے جائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک مقام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کرتا جو ہے وہ بہت بوسیدہ اور پرانا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنا مبارک کرتا عطا فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ کرتا میں نے محض ایک ہی مرتبہ پہنا ہے، اور پھر میں نے اسے محفوظ کر لیا، اور آپ نے وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک اور آپ کے ناخن مبارک جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ میرے جسم کے ساتھ دفن کیے جائیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کرتا مبارک ہے وہ میرے سینے پر رکھ دیا جائے، اور پھر اس کے بعد مجھے کفن پہنایا جائے۔ ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وصیت پر عمل کیا گیا۔ ایک مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، معاویہ کو لوگوں کے لیے ہادی یعنی ہدایت یافتہ فرما، اور ان کے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ تو یہ اعزاز ہے آپ کا کہ آقائے دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی۔ ناظرین محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بہت بڑے فاتح ہیں۔ آپ نے سن 27 ہجری میں قبرص کو فتح کیا، سن 32 ہجری میں قسطنطنیہ، سن 33 ہجری میں روم کو، سن 35 ہجری میں ذی خشب کو، اور سن 42 ہجری میں سجستان اور سندھ کا علاقہ فتح کیا، سن 43 ہجری میں سوڈان، سن 44 ہجری میں کابل، سن 45 ہجری میں افریقہ، اور سن 46 ہجری میں سسلی، اور سن 50 ہجری میں قسطنطنیہ، اور سن 54 ہجری میں بخارا، سن 56 ہجری میں سمرقند کے علاقوں کو فتح کر کے اسلام کا پرچم جو ہے وہ 64,65,000 مربع میل کی سرزمین پر آپ نے سربلند کیا، اور آپ مجموعی طور پر 19 سال حکومت پر فائز رہے، اسلامی سلطنت کے حکمران کے طور پر آپ فائز رہے۔ آپ کے مابین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے مابین جو ہے وہ جنگ ہوئی تھی، لیکن کچھ صاحبان اس کو غلط فہمی کی بنا پر یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ غالباً کوئی حکومت کی جنگ تھی۔ تو ناظرین محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلاف ہے وہ کبھی بھی دنیاوی اقتدار اور دنیاوی حکومت کی وجہ سے نہیں رہا، بلکہ وہ اختلاف جو ہے وہ ان کا ایک اجتہادی اختلاف تھا، اور اس کی بنیاد جو تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین تھے، کہ جن کی بنا پر ان دونوں اصحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان اختلاف ہوا، اور جبکہ یہ دونوں اصحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے تھے اور تہ دل سے ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں فرماتے تھے کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم قاتلین عثمان کو جلد سے جلد سزا دیں تو میں اہل شام میں سے سب سے پہلے ان کی بیعت کرنے والا بنوں گا، اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت عزت اور احترام کا جذبہ رکھتے تھے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسرے مقام پر حدیث شریف ہے
کہ قیامت کے روز امیر معاویہ نور کی چادر اوڑھ کر اٹھیں گے، اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ بردبار اور سخی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حلیہ مبارک ہے وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ آپ سرو قد، لہیم شہیم، گوری رنگت، چہرہ آپ کا کتابی تھا، آنکھیں جو ہیں وہ موٹی موٹی تھیں، داڑھی شریف آپ کی گھنی تھی، وضع قطع اور چال ڈھال میں، شان و شوکت اور مزاج میں زہد و تقوی، فروتنی، حلم و بردباری اور چہرہ سے ذہانت اور فطانت جو ہے وہ مترشح تھی۔ آپ نے جب اعلان قبول اسلام کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرحبا۔ ناظرین محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیبیہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اسلام کا اعلان کیا اپنے والدین کے ہمراہ۔ آپ نے بہت سی غزوات میں شرکت کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ شامل رہے، اور ایک مقام پر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے، وضو کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے وضو کا پانی لے کر کھڑے تھے۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اے معاویہ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے کبھی حکومت عطا کی تو تم نیک لوگوں سے نیکی کرنا اور برے لوگوں سے درگزر کرنا۔ تو جب آپ نے یہ ارشاد سنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تب سے یہ امید ہوئی کہ میں کبھی نہ کبھی ضرور حاکم وقت بنوں گا۔ ناظرین محترم، آپ نے دور صدیقی میں منکرین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت اور مدعیان نبوت اور مرتدین کے ساتھ آپ نے سخت جہاد کیا، اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے مسیلمہ کذاب کو آپ نے قتل کیا تھا، آپ کی تلوار کے وار سے وہ مارا گیا تھا۔ اسی طرح آپ نے دور فاروقی میں بھی جہاد کیا، اور دور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ نے رومیوں کو شکست دی، اور طرابلس، شام، اموریہ، شمشاد اور منتیا، انطاکیہ، طرطوس، ارواڑ اور روڈس جیسے علاقے جو ہیں وہ اسلامی سلطنت میں شامل کیے۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے بحری بیڑا تیار کیا، اور 500 بحری جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا لے کر آپ نے قبرص کو فتح کیا، اور اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت شداد بن اوش رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ ناظرین محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی روشن خدمات ہیں، جن میں سے چند ایک ہم ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے دمشق میں سب سے پہلے اقامتی ہسپتال تعمیر کروایا، آپ نے سب سے پہلے بحری فوج تیار کی، اور اس کے علاوہ آپ نے بحری جہاز سازی کے کارخانے بنائے، اور آپ نے رومی بحریہ کو یعنی روم کی بحریہ کو شکست دی۔ گویا آپ نے سب سے پہلے بحری جہاد کے لیے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ آپ نے آب پاشی اور آب نوشی کے لیے نہر بنوائی۔ اس کے علاوہ آپ نے ڈاکخانہ کے نظام کو اثر نو دوبارہ اس کی تجدید کی۔ اس کے علاوہ آپ نے احکام پر مہر لگانے کا رواج جو ہے وہ شروع کیا، اور احکامات کی نقل دفتر میں محفوظ کرنے کی کا عمل جو ہے وہ شروع کیا۔ ناظرین، آپ سے پہلے خانہ کعبہ کا جو غلاف تھا وہ پرانے غلاف کے اوپر ہی نیا غلاف چڑھایا جاتا تھا، لیکن آپ نے اس عمل کو بھی ختم کیا۔ آپ نے پرانا غلاف جو ہے وہ خانہ کعبہ سے ہٹا کر تو پھر نیا غلاف جو ہے وہ ہر سال اس پر جو ہے وہ چڑھانے کا رواج شروع کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے انتظامیہ کو عدلیہ میں مداخلت کرنے سے روکا۔ اس کے علاوہ آپ نے طب اور علم جراحت میں کا جو ہے وہ عمل جو ہے اس کو بہت زیادہ ترقی دی۔
آپ نے بیت المال سے تجارتی قرضے بغیر اشتراک و نفع کے جاری کر کے صنعت و تجارت کو فروغ دیا۔ اس کے علاوہ آپ نے سرحدی قلعوں کی تعمیر و حفاظت کی اور وہاں پر اسلامی مجاہدین کو متعین کیا اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کو مضبوط کیا۔ سب سے پہلے آپ کے دور میں منجنیق کا استعمال کیا گیا، یعنی ایسی مشینیں جن کی مدد سے بھاری پتھروں کو دشمن کی فوجوں پر پھینکا جاتا تھا، جس سے ان کے قلعوں کو مسمار کیا جاتا تھا اور ان کی فوجوں کو شکست سے دوچار کیا جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، آپ سے 163 احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شخصیت کی خاص خوبیاں، ان میں یہ نمایاں جو ہیں وہ خصوصیات یہ ہیں: اخلاص، علم و فضل، فقہ و اجتہاد، تقریر و خطابت، غریب پروری، خدمت خلق، مہمان نوازی، حسن سلوک، فیاضی و سخاوت، اصابت رائے، عفو و درگزر، اطاعت الہی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع سنت اور جوش قبول اسلام، تحمل و بردباری، تقوی اور خوف الہی کا عکس جو ہے وہ آپ کی شخصیت میں نمایاں تھا۔ ناظرین گرامی، آپ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ نے وصیت کی تھی کہ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارک، آپ کے ناخن مبارک آپ کے نتنوں میں، آپ کی آنکھوں پر، آپ کے چہرے پر رکھے جائیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنا کرتا مبارک آپ کو عطا فرمایا تھا وہ آپ کے سینے پر رکھا جائے اور پھر آپ کو کفن پہنایا جائے۔ تو ناظرین، اس وصیت پر عمل کیا گیا۔ آپ نے 22 رجب المرجب سن 60 ہجری کو 78 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ فرمایا اور آپ نے 64,65,000 مربع میل سرزمین جو ہے اسے سلطنت اسلامیہ میں شامل کیا۔ آپ فاتح قبرص اور فاتح شام کہلاتے ہیں، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کا جنازہ حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا اور آپ کو دمشق کے باب الفغیر میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی لحد پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور آپ کے صدقے سے ہماری مغفرت فرمائے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں۔ ناظرین، اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔